نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہو گیا دعوت اور تبلیغ کا، اور اس کے بعد سب سے پہلے وضو اور نماز، یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ دی گئیں، وضو اور نماز یہ سکھائی گئیں، اور نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو سکھائیں۔ اب ان لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دعوت حضرت خدیجہ کو دی، وہ تو پہلے سے ایمان والی صاحب سمجھے گویا تھی، اور فوراً ایمان قبول کر لیا، پہلی مسلمان خاتون بن گئیں، ایمان لانے میں مردوں سے بھی سبقت لے گئیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، زیر کفالت تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور بعد میں آپ کے داماد بھی بنے، چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تقریباً اس وقت 10 سال کے لڑکے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، امی خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں میں دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں اور رسول ہوں، اور لات عزیٰ اور منات ان بتوں کی مخالفت کرو، ان سے نفرت کرو۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے کوئی نئی بات معلوم ہو رہی ہے، یہ اچھا ایسا ہے کہ میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کے پھر بتاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کو یہ ہوا کہ یہ بات لیک نہ ہو جائے، تو حضرت علی سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، ابھی آپ چاہے ایمان قبول نہیں کرے لیکن رہنا خاموش، کسی سے ذکر و مشورہ مت کرو۔ یہ بات ہوئی۔ رات ہی رات میں اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کی محبت اور اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ اگلے دن حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ جی بتائیے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی بات کی دعوت دیتا ہوں، تم یہ کہہ دو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور بتوں سے نفرت اور لات و منات سے نفرت کرنی ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو ابھی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد ایک اور گھر کے اندر موجود تھے، غلام تھے، زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بھی بہت ہی عجیب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے بھی دعوت ایمان کو قبول کر لیا۔ تو گھر تو اب ہو گیا مکمل، خود بھی، اہلیہ بھی، حضرت علی جو کفالت میں تھے وہ بھی، اور غلام بھی گھر کے اندر تو فوری۔ اچھا یہاں ایک بات اور، ہم میں سے جتنے لوگ بھی دین کی محنت کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو تو اپنا بنا کے دکھائیں۔ ہم دنیا والوں کو اپنے بنانے کی بات کرتے ہیں، ارے اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے متعلقین کو تو اپنا بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام اپنے گھر سے شروع کیا، اور گھر کے تمام لوگ ایمان لے آئے اور قبول کر لیا۔ یہ آپ کے کردار کی وجہ سے تھا۔ بھئی میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ مجھے میری ذاتی زندگی کو، پرسنل لائف کو نہیں جانتے، معاملات نہیں کیے ہوئے، لین دین نہیں کیا ہوا، آپ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا بیان کر رہا ہے، اچھا آدمی ہوگا، گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی قریب کا لوگ، جیسے بیوی بچے، گھر کے لوگ، سسرال کے، ننیال کے، یہ قریب کے لوگ جو آپ کی ایک ایک بات سے واقف ہیں، یہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اعتماد رکھیں اور آپ کو عزت دیں، محبت دیں، آپ ان کو اپنا گرویدہ بنائیں، پھر آپ بہترین داعی ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، کر کے دیکھ لیجیے، بڑا مشکل کام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے گھر سے کام شروع کیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے باہر توجہ کی کہ اب آہستہ آہستہ گھر کے باہر بھی توجہ کرنی چاہیے اور لوگوں کو کہنا چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے دوست سے ان کو دعوت اسلام دی۔ دو واقعات ملتے ہیں خلاصے میں، بہت ساری چیزیں کامن ہیں لیکن دو واقعات کو میں خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے۔ وہاں کسی راہب نے، عالم نے کسی پرانی کتاب کے ان کو کہا کہ دیکھو وہ وقت آ گیا ہے اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اور اس طرح کی بات کی، ان کا دل مطمئن بھی ہوا، خوش بھی ہوا کہ نبی آنے والے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دعوت دے چکے تھے دین کی، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توحید کی دعوت دی کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور بتوں کے خلاف اور ان کی نفرت کی بات کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بلا جھجک بلا توقف فوری طور پر اسی لمحے ایمان قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بہت لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن ان میں صدیق اکبر ہی ایسے تھے کہ بلا جھجک فوراً قبول کر لی، کوئی بات نہیں کی، کوئی تفصیل نہیں پوچھی، کسی قسم کی دلیل نہیں مانگی، فوراً قبول کر لیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو فوری طور پر آپ دین کی تبلیغ میں لگ گئے، اور آپ نے کئی ایسی بزرگ ہستیوں کو جو ہے نا وہ ایمان کی دعوت دی کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بنے۔ عشرہ مبشرہ ٹوٹل 10 ہیں، جن میں سے 5 یا 6 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے مسلمان ہوئے۔